السلام علیکم۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اور فرشتوں کا واقعہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی روزانہ پانی لینے کے لیے شہر کے کنارے واقع دریا پر جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہاں کچھ اجنبی مرد نمودار ہوئے جو درحقیقت انسانی شکل میں بھیجے گئے فرشتے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اے لڑکی، کیا یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اپنی قوم کے برے حالات کو یاد کرتے ہوئے محتاط انداز میں بولی، یہیں ٹھہرے، میں اپنے والد کو بتا کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئی اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً مہمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ ان لوگوں کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا، آج کا دن بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگ یہاں کہاں سے آئے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ لیکن وہ خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مہمان نوازی کی درخواست کی تو آپ حیا اور اخلاق کے باعث انکار نہ کر سکے، لیکن دل میں فکر مند ضرور ہوئے۔ آپ ان کے آگے آگے چلتے رہے تاکہ انہیں کسی طرح شہر میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ راستے میں فرمایا، روئے زمین پر اس بستی کے لوگوں سے زیادہ کوئی بدکار نہیں۔ یہ الفاظ در حقیقت انہیں اپنی قوم کے گندے اعمال سے خبردار کرنے کے لیے تھے، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا اور شہر میں داخل ہونے کے لیے چلتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل ان سے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ وہ کسی اور طرف چلے جائیں، لیکن وہ اپنی راہ پر قائم رہے۔ جب رات ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو گھر لے آئے اور کسی نے انہیں آتے نہیں دیکھا، لیکن ان کی بیوی نے جیسے ہی یہ اجنبی افراد دیکھے وہ خاموشی سے باہر نکلی اور اپنی قوم کو اطلاع دی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور بد کردار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو شور سنائی دیا تو وہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، یہ لوگ کیسے جان گئے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں؟ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے اور آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو شرمندہ نہ کرو۔ انہوں نے تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کی، انہیں یاد دلایا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، اور ان سے غیر فطرتی عمل سے باز رہنے کی درخواست کی۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی عقل مند انسان نہیں؟ لیکن ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور شور مچاتے رہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا وہ کسی طرح نہیں رک رہے تو بے اختیار پکار اٹھے، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں جا سکتا۔ یہ سن کر ان اجنبی مہمانوں نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، اے لوط، خوف نہ کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا اور وہ تمام بدکار اندھے ہو گئے، جس سے نہ تو وہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ ان کی بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے روانہ ہوئے اور جیسے ہی صبح قریب آئی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے پوری ہستی کو جڑ سے اکھاڑ لیا، انہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر الٹا زمین پر پھینک دیا۔ اسی دوران آسمان سے انگاروں اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی جو خاص طور پر ان بدکاروں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ جب یہ عذاب ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور فوراً عذاب کی لپٹ میں آ کر ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے پوری ہستی کو نیست و نابود کر دیا اور وہاں پانی کا ایک زہریلا ذخیرہ کے ڈڈ سا پیدا ہو گیا جسے آج ہم بحیرہ مردار نام سے جانتے ہیں۔ یوں بدکار قوم کا نام و نشان مٹ گیا اور زمین سے ہمیشہ کے لیے ان کا وجود ختم ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کی خبر سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ تھے اور دونوں انبیاء اپنی دعوت کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔